بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کر رہے ہیں جس عمل کی برکت سے دنیا کو ذلیل کر کے اللہ پاک آپ کے قدموں میں حاضر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، فرمایا یہ دعا اگر 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو دنیا ذلیل ہو کر ناک رگڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ تو اسی طرح ایک اور دعا بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی جس سے مال کو خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہ ہو، اللہ پاک اس میں برکت پیدا فرما دیں، اور اسی طرح روزی کی برکت، رشتے کی برکت، انسان کے زندگی کے مشکل ترین مراحل آسان ہو جائیں۔ مثلا ایک نوجوان لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کے رشتے رکے ہوئے ہیں، معاملات رکے ہوئے ہیں، آگے بات نہیں بنتی، بنتے بنتے ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ معمولات کرنے چاہیے، تو اللہ رب العزت ان کے رشتے آسان کر دیں گے، اور جن کے ہاں رشتے آتے نہ ہوں وہ بہت زیادہ رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے، فرمایا کہ اگر یہ دعا 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا ناک رگڑ کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ آسان اور عام فہم دعا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی کڑے شرائط نہیں ہیں۔ ہمارے مزاج اس طرح بگڑے ہوئے ہیں کہ جو آدمی عمل کی جتنی مشکل ترین شرائط بتلائے تو ہمارا یقین اتنی اس پر مضبوط ہوتا ہے، اور جو عمل کی شرائط نہیں بلکہ آسان کر کے عام فہم کر کے پیش کرے تو اس عمل پر یقین نہیں رہتا کہ یہ عمل پتہ نہیں کیسا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ رات کے 3:45 پر ایک پاؤں پر آپ نے کھڑے ہونا ہے، نہ گاڑی کے ہارن کی آواز آئے نہ کتے کے بھونکنے کی آواز آئے، اسی وقت آپ کو کھڑے ہو کر یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 33 کو 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس نے اس طرح کڑی شرائط بیان کی، اگرچہ اس کو خود کو معلوم نہیں ہے کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 کون سی ہے، خود کو پتہ نہیں ہے۔ اب اس نے بتا دیا، جاہل قسم کا آدمی تھا، نہ شریعت سے واقف ہے اور نہ ہی علم عملیات سے واقف ہے، بس اب اس کے کہنے پہ لگ گئے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مصیبت میں ایسے پڑھے کہ عقل جواب دے گئی، نہ اس کو یہ معلوم کہ عمل جلالی ہے یا عمل جمالی ہے، نہ اس کو یہ معلوم کہ اس میں حروف کون سے ہیں، آبی ہیں، خاکی ہیں، کون سے حروف ہیں، کسی چیز کا یعنی تر ہیں، خشک الفاظ ہیں، ان لفظوں کا معلوم نہیں تھا اس کو، بس اس نے ایسے بتا دیا کسی کو اور یہ کرنے لگ گئے۔ بہت سے ایسے احباب ہمیں بعض دعائیں یا بعض اعمال بتلاتے ہیں جو جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ مقصد بھی بتاتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں کسی فلاں آدمی نے بتایا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کچھ اس نے اس مقصد کے لیے بتلایا، آیا اس کی خصوصیات میں سے کوئی خاصیت یہ بھی ہے جس فائدے کے لیے وہ پڑھ رہا ہے؟ اب جب نظر کی جاتی ہے تو کسی کتاب میں وہ فائدہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، بس یہی ہے کہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے، ذکر الہی ہے، خاصیت نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی پر جادو ہو، اس کو کوئی آدمی قرآن مقدس کی کوئی آیت پڑھنے کا حکم دے دے کہ یہ آیت پڑھو، اس سے جادو ختم ہو جائے گا، جبکہ جادو ختم ہوتا ہے آیات سحر سے، جادو ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس معوذتین سے۔ تو اب اس نے اس کو بتا دیا، کہا بس یہ کرو تو یہ معاملہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو برادران عزیز، اس طرح کیا فائدہ ہونا ہے اس کو؟
تلاوت کا فائدہ ہوگا، اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی قرآن مقدس کی، لیکن علاج نہیں کر رہا، علاج اور چیز ہے۔ تو جو جتنی زیادہ شرائط اور مشکل کر کے معمولات پیش کرتا ہے، اس کو اتنی ہی بڑا پیر، اتنی ہی بڑا بزرگ کہا جاتا ہے، اور لوگ بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ عمل بڑا مضبوط عمل ہے کہ اس نے اس قدر کڑے شرائط کے ساتھ بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، مشقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان معمولات بتلائے ہیں کہ یہ کرو، اور ان معمولات کی برکت سے اپنی دنیا بھی آسان کرو، آخرت بھی آسان کرو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، آسان ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، کچھ مشکل نہیں ہے۔ صبح کے وقت 100 مرتبہ اس کو پڑھو، دنیا ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو، اللہ پاک مالا مال کر دیں۔ اسی طرح اکابرین میں سے ایک عظیم بزرگ اللہ والے نے بتلایا ہے کہ اگر اس دعا کو پڑھ لو جو آگے میں بتا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھ لو تو جو مال آپ کے پاس ہے وہ مال ختم نہ ہو، اللہ پاک اس کو بڑھاتے جائیں، اس میں برکت دیتے جائیں۔ برکت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جو کچھ موجود ہے اس میں اتنی برکت ہو جائے، تھا تو 2 دن کا لیکن کئی ماہ گزر گئے، وہ چل رہا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اگر یہ برکت اس کے اندر شامل نہ ہو تو بڑے سے بڑا مال بھی چند لمحوں میں ختم ہو جائے، بڑے سے بڑا یعنی خزانہ بھی چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے۔ تو وہ دعا یہ ہے، یا اللہ یا واحد یا احد انفحی منک بنفحت خیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا خرچ کر رہے ہو، جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسوں کو پکڑا، ان کو پکڑتے ہوئے یہی دعا پڑھ لیجئے، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے یہی دعا، معاملہ کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کریں تو پروردگار عالم جو آپ کو دیں گے اس کے اندر خیر و برکت پیدا فرما دیں گے، وہ ختم ہونے کا نام بھی نہ لے۔ اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک چھوٹی سی تھیلی تھی۔ پہلے زمانے میں یہ گندم اور جو کے لیے تھیلیاں ہوا کرتی تھی کپڑے کی، تو اتنی یعنی لمبا چوڑا نظام نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں اب بورے ہیں، تو اس طرح کی بوریاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوا کرتی تھی۔ ایک تھیلی تھی ان کے پاس، اس کے اندر چند جو تھے، استعمال کرتی رہی، حضور کے وصال کے بعد عرصہ دراز تک استعمال کیا۔ تھیلی کے اندر کتنی ہوگا؟ محدود مقدار میں۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھے خیال آیا دیکھوں کہ کتنی بچا ہوا ہے، جب اس کو کھول کے دیکھا تو وہی آخری مرتبہ کھانا بنا، پھر ختم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد آئی کہ بار بار سوچتے رہنا کہ کتنی بچا پڑا ہے، کتنی کم ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو سوچتے رہنا یا دیکھتے رہنا، پیسے کی گتھی ہے تو اس کو گنتے رہنا، یہ اللہ رب العزت پر عدم توکل کی دلیل ہے کہ خدا کی ذات عالی پر بھروسہ نہیں ہے اس کو۔ تو اسی وجہ سے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت اللہ پر توکل کی برکت سے آتی ہے۔ اللہ کی ذات عالی پر جتنی توکل اور بھروسہ ہوگا اتنی ہی زیادہ تمہاری چیزوں میں برکت ہوگی، اور بھروسہ اور عدم توکل یہ بے برکتی پیدا کر دیتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا کو یا اللہ یا واحد یا احد انفحی منک بنفحت خیر انک علی کل شیء قدیر، آپ صبح و شام بھی 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور چلتے پھرتے معاملات کرتے، لین دین کرتے ہوئے خوب اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات میں برکت پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی اچانک تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور
اس کے اندر مایوسی ہونے لگی کہ اس تکلیف اور مصیبت سے کیسے نکلا جائے۔ اولیاء کاملین میں سے ایک ولی کامل کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا۔ اس واقعے کو امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا کہ وہ ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، حضرت میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ انہوں نے فرمایا بہت آسان ہے، اور جب ایک عمل اللہ والوں کی زبان سے نکل جائے اور وہ خود بتلا رہے ہوں تو اس عمل کی برکات کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کر لو، یہ آیات مبارکہ آپ کو بتلاتا ہوں، یہ ایک کاغذ پہ لکھ لو اور اس کو آپ اپنے بازو میں باندھ لو، زندگی کی مشکلات اور تنگی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، دوسری آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، تیسری آیت نصر من اللہ وفتح قریب۔ فرمایا یہ 3 آیات ہیں، آپ ان کو لکھ کر اپنے دائیں بازو میں باندھ لیں اور جائیں، ہر جگہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ دائیں جانب میں ویسے برکت اور دائیں جانب میں تعویذ اس کو پہنا جائے، قرآنی آیات ہیں، استمداد بالقرآن ہے، تو اس کی برکت سے آپ کے سارے کام آسان ہوتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی جانب کو پسند فرمایا ہے، اور اپنے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر تکریم کا پہلو ہوتا تھا داہنے ہاتھ سے کرتے تھے اس کو، تو داہنی جانب اس کو ڈالا جائے تو اللہ پاک برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے رشتوں کے متعلق بات کی تھی، اگر کسی آدمی کی زندگی میں یہ مشکل واقعہ پیش آیا کہ رشتے ہو نہیں رہے، اگر ہوتے ہیں بات نہیں بنتی، بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتا، ان سب معاملات کے لیے چند ایک معمولات پیش کر رہا ہوں، یہ معاملات نہیں ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رشتوں کے معاملے میں خاص۔ تو برادران عزیز، سب سے پہلی چیز تو ہمیں رشتوں کے معاملے میں تکلفات ختم کرنے چاہیے، تکلفات نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا خون کراس میچنگ کرے نہ کرے، ڈگری میچنگ ہونی چاہیے، ہماری ڈگری ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہونی چاہیے۔ اب ان تکلفات میں جب سے ہم پڑے ہیں، مال کو دیکھا ہے، ان کی ڈگریوں کو دیکھا ہے، ظاہری تعلیم کو دیکھا ہے، تو پھر اس وجہ سے آئے روز ہمارے لیے نئی سے نئی مشکلات جنم لے رہی ہیں، نئی سے نئی مشکلات بڑھ رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، وجہ بنیاد یہی تکلفات ہیں۔ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب قوم گئی تھی، ان کی قوم کا ایک سردار عامیل نامی شخص قتل ہو گیا تھا، انہوں نے عرض کی تھی کہ حضرت ہمارا ایک بزرگ قتل ہو گیا ہے، ہماری برادری کا بڑا تھا، تو آپ کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ ہم اس کے قاتل کو ڈھونڈ لیں۔ اب حضرت نے بتلایا کہ آپ جاؤ اور جا کر گائے ذبح کر لو اور اس کا گوشت جا کر اس کے جسم پر لگا لو، وہ بندہ زندہ ہو کے بیٹھ جائے گا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی ہوں اور نبی کی شان کے خلاف ہے، نبی مذاق نہیں کرتا ہوتا۔ اب ان کی باتیں بڑھتی گئی، گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، بیل نے اس کے ساتھ جفتی کی ہو یا نہ کی ہو، اور اسی طرح وہ کھیتوں میں کام کرتا ہو، بیل یا نہ کرتا ہو، اس طرح کے معاملات ان کے بڑھتے گئے اور اللہ کی طرف سے شرائط بھی بڑھتی گئی۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ معاملہ تو مشتبہ ہو گیا ہے، اے موسیٰ کوئی فیصلہ کن بات کرو، ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے فرمایا میں نے کہہ دیا تھا گائے ذبح کرو، جا کے ذبح کر لیتے، جب باتیں بڑھاتے گئے ہو تو اللہ کی طرف سے بھی شرائط بڑھتی گئی ہیں۔ تو جس طرح بنی اسرائیل کو مطلوبہ گائے کا ملنا مشکل ہو گیا تھا، آج پرتکلف لوگوں کے لیے، من گھڑت بنائے ہوئے معیاری لوگوں کے لیے ایک من گھڑت اور اپنی اختراعی عزت
اور مغروریت جس کو انہوں نے خود اپنے دماغ میں سوچ کر بنایا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا معیار کوئی نہیں رکھتا، ان کے لیے بھی معاملہ ایسے مشتبہ ہے۔ ان کے مزاج کی اور ان کے معیار کی دلہن کا ملنا بھی ایسے مشکل ہے جیسے بنی اسرائیل کی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ یہ معیار ہیں ان کے اپنے، جھوٹے سچے معیار، خاندانی معیار، زبانی گروہی معیار، دولت اور پیسے اور ڈگری کے معیار، یہ سب معیارات جتنے ہیں یہ سب امت محمد کو کاٹنے والے معیار ہیں۔ ان کو ختم کیجئے اور دعائیں پڑھیے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس سے رشتے آسان ہو جائیں گے۔ اگر رشتہ آتا ہے اور دیکھ کر لوگ چلے جاتے ہیں، پسند نہیں کرتے، اس بہن کو، اس بیٹی کو یہ آیت مبارکہ پڑھنی چاہیے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اس کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو صبح و شام 70 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اسی طرح سورۃ الانشراح کاغذ پر لکھ لی جائے، کاغذ پر لکھ کر 41 مرتبہ پھر سورۃ علم نشرہ اس پر پڑھنی چاہیے، کاغذ کے ٹکڑے پر پڑھ کر دم کر لی جائے، اور پاک جگہ پہ کھڑے ہو کر پاک ایام میں، عورت کے ایام ہوتے ہیں نا، کچھ ایام میں وہ ناپاک رہتی ہیں، پاک ایام میں پاک مقام پر کھڑے ہو کر اس پانی سے نہائے تو اللہ رب العزت اس کے لیے رشتوں کو آسان کر دیں گے۔ اس قسم کی جو رکاوٹیں ہیں سب پروردگار عالم دور کر دیں گے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کے متعلق بھی یہی خاصیت علماء نے لکھی ہے کہ سورۃ احزاب اگر لکھ کر کسی ڈبیا میں بند کر کے ایک گھر میں رکھ دی جائیں، اس گھر میں ایک بچی ہو یا متعدد، ایک ہو یا کئی ایک ہوں، ان سب کے رشتوں کی آسانی کے لیے بہت مجرب ہے۔ اس کو لکھ کر وہاں رکھ دیجئے، اللہ رب العزت رشتوں کو، یعنی لوگوں کے دلوں کو کا رجحان اس گھر کی طرف کر دیں گے، اور لوگوں کا آنا جانا رہے گا، ان کے رشتے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان معمولات کی پابندی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔